خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز علماء کرام، برادران اسلام، بھائیوں اور دوستو، آج شعبان کی 28ویں تاریخ ہے، اور اگر 29واں چاند ہے تو کل سے تراویح، ورنہ اتوار کو تو ہے ہی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ پہلے سن لیا جائے، اس لیے کہ سب سے اچھا اور عمدہ بیان یہی ہے جو قرآن سے ہو۔ قرآن نے جو بات کہی ہے وہ ایک اٹل حقیقت ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یا ایہا الناس نہیں کہا، یا ایہا الناس کہتا تو سارے مذاہب کے لوگ اس میں آ جاتے، لیکن خاص کر کے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے بھی لوگوں پر، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں اس پر بھی اللہ نے روزے فرض کیے۔ لعلکم تتقون، روزے کی صفت کیا ہو کہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ ایام معدودات، یہ روزے چند دن کے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، اس میں استثناء کیا کہ پس اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، مریض انسان ہو، او علی سفر، یا سفر کے حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر۔ یہ پوری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مسائل کو بیان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر روزہ فرض کرنے سے پہلے یہود کے اندر بھی تھا اور نصارہ کے اندر بھی، لیکن یہودی لوگ کیا کرتے، وہ روزہ کے اندر رد و بدل کرتا تھا، یعنی اللہ نے تو اس کے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے تھے، لیکن انہوں نے عاشورہ کا روزہ فرض کر لیا اپنے طرف سے، گھٹایا اس نے۔ نصارہ کے اوپر بھی اللہ نے 30 روزے فرض کیے، لیکن انہوں نے اپنے طرف سے 10 روزہ اور بڑھا لیا، آگے پیچھے کیا۔ نصارہ کے اندر کوئی بادشاہ آیا کہ میرے طرف سے تم کو 7 روزے اور بڑھانے ہیں، پھر اس کے بعد آیا تو اور کا 3 روزہ اور اضافہ کر دو، جس کے بارے میں قرآن نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کے نصارہ نے اپنے بڑوں لوگوں کو بات مانی، اس نے اس کے اندر بھی اضافہ اس نے کیا۔ اب امت محمدیہ کے اوپر اللہ نے روزہ کو کب فرض کیا؟ تو علماء فرماتے کہ سن 2 ہجری کے اندر اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے،
سن 2 ہجری کے اندر روزے کی فرضیت ہوئی، مکی دور میں نہیں۔ اس سے پہلے ایک سوال ہوتا ہے کون سا روزہ فرض تھا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا، 9، 10 یا 10، 11 ایام 20 کے روزے فرض تھے۔ یعنی یہ رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ فرض ہونے سے پہلے ایام 20 یعنی مہینے کے اسلامی تاریخ کے 13، 14، 15 اور عاشورہ کا روزہ 10، 11، 9، 10 یا 10، 11۔ لیکن اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تو سب سے پہلا حکم یہ ہے، جو بیت المقدس کی طرف اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو اس کی منسوخیت ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن 2 ہجری کے اندر اللہ نے روزے کو فرض کیا۔ اس لیے کہ روزے کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو فرض معین یعنی رمضان المبارک کا روزہ ہر عاقل بالغ مرد و عورت کے اوپر رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے۔ اگر رمضان المبارک کے روزے کا جان بوجھ کر کے انکار کر دیا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، لیکن ایک ایمان والا روزے کا انکار نہیں کرتا ہے، کاہلی سے، سستی سے، شیطان کے بہکاوے آ کر کے روزے کو چھوڑ دیتا ہے تو انسان فاسق اور فاجر کہلائے گا۔ تو سن 2 ہجری کے اندر اور سن 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر کا بھی معرکہ پیش آیا تو اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جو صحابہ روزہ رکھنا چاہتا ہو تو روزہ رکھ لے اور جو نہ رکھنا چاہتا تو نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے، اس لیے کہ میدان جہاد میں طاقت کی ضرورت پڑتی ہے، قوت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر روزے کے حالت میں رہو گے تو کفار مکہ سے مقابلہ کرنا دشوار ہو جائے گا۔ لیکن اس موقع کے اوپر بھی بعض صحابہ نے عدیمت پر عمل کیا اور بعض صحابہ نے فضیلت پر عمل کیا، بعض صحابہ نے روزہ رکھا اور بعض نے نہیں رکھا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی ہمارے لیے رہنما ہے میرے بھائی اور دوستو۔ تو رمضان المبارک کے روزے فرض معین۔ فرض غیر معین کس کو کہتا ہے؟ کہ اگر کسی کا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر مرض کے حالت میں یا سفر کے حالت میں روزہ چھوٹ جائے، 1 روزہ ہو، 2 روزہ ہو، 3 روزہ ہو، تو رمضان کے مہینے کے علاوہ ضروری ہے کہ اس کی قضا کرے وہ۔ اگر وہ اس کی قضا نہیں کرتا ہے تو گنہگار ہوگا۔ اس کو فرض غیر معین جس کو واجب کہتے ہیں، اس کی قضا کرنا ضروری ہے اور اس کے مسائل ہے۔ بعض عورتیں ایام ماہواری کے اندر عذر سے رہتی ہے، شریعت نے کہا اس حالت میں روزہ اس کے لیے معاف ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا کرے وہ، بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ ایک آدمی سخت بیمار ہے، رمضان کی حالت میں روزہ نہیں رکھ پائے گا، غیر رمضان میں اس کی قضا کرو۔ ایک آدمی سفر کے حالت میں ہے، اگر روزہ رکھ رہا ہے تو فضیلت کے اوپر وہ عمل کیا، اگر نہیں رکھ رہا ہے تو عزیمت پر عمل کیا، اس کو اختیار ہے۔ اگر نہیں رکھا تو بعد میں اس کی قضا کرنا واجب ہے، جس کو فرض غیر معین کہتے ہیں۔ ایک روزہ واجب معین ہوتا ہے۔ واجب معین کس کو کہتا ہے؟ کہ اللہ سے آپ نے معاملہ کیا کہ یا اللہ اگر یہ میرا کام ہو گیا تو میں فلاں دن روزہ رکھوں گا، تو اللہ نے آپ کا وہ کام کر لیا، لیکن آپ نے دن کو متعین کیا کہ فلاں دن روزہ رکھوں گا، تو اسی دن آپ کو 1 روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا۔ اس کو واجب معین کہتے ہیں، یعنی آپ نے دن کو متعین کیا اللہ میرے اوپر حالات آئیں یا حالات ختم ہو جائے تو جمعرات کے دن، سوموار کے دن، جمعہ کے دن جو بھی آپ نے متعین کیا، یا اللہ اگر یہ کام میرا ہو گیا تو فلاں دن میں روزہ رکھوں گا۔ اب اسی دن آپ کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے، جس کو اس کو واجب معین کہتے ہیں۔ اور واجب غیر معین اس کو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ نے اللہ سے معاملہ کیا کہ یا اللہ اگر یہ میرا کام ہو جائے تو میں
2 روزے رکھوں گا، 3 روزہ رکھوں گا، لیکن آپ نے دن متعین نہیں کیا ہے، آپ نے دن متعین نہیں کیا ہے تو آپ کو اختیار ہے کہ جلد سے جلد اس کے آپ روزہ کی قضا کر لیں، اس کو واجب غیر معین کہتے ہیں۔ اور ایک سنت روزہ ایام 20 کے 13، 14، 15، اسی طرح عاشورہ کا روزہ یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ مستحب روزہ کہ شوال کے 6 روزے یہ مستحب ہے۔ اگر جمعہ کے دن کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو یہ مستحب ہے، جمعرات کے دن روزہ رکھتا ہے تو مستحب ہے، پیر کے دن روزہ رکھتا ہے تو یہ مستحب۔ اس کے سارے فضائل ہیں۔ بعض سال میں ایسے ایام آتے ہیں کہ جس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ حرام ہونے کی وجہ یہی یہود و نصارہ کی مخالفت، جیسے کہ پہلے بیان کیا کہ یہودیوں نے مخالفت کی اور روزے کے اندر بڑھوتری کی اور رمضان کے روزے کو چھوڑ کر کے عاشورہ کا روزہ اپنے اوپر فرض کر لیا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کی مخالفت کرو 9، 10 یا 10 سے 11، یہ سنت روزہ ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اور دوستو، بعض ایسے دن ہے سال میں جس کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے۔ ان میں سے ایک عید الفطر کی شوال کی 1 تاریخ، جس کو ہم عید العید کہتے ہیں، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور نصارہ لوگ یہی کرتا تھا کہ رمضان کے روزے کے ساتھ کبھی 1 روز پہلے رکھتا اور کبھی 1 دن بعد میں رکھتا، انہوں نے ایسی بڑھوتری کی۔ اسی طرح عید الاضحیٰ یعنی 10 ذی الحجہ کو اور ایام تشریق ہے جو 11، 12، 13، یہ 5 ایام میں روزہ رکھنا ممنوع ہے اور حرام ہے۔ اگر کوئی انسان اس 5 ایام میں روزہ رکھے گا تو گنہگار ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، روزے کے فضائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، علماء سے آپ اس کو پوچھو اور روزہ رکھنے کی کوشش کرو۔ ایک انسان اگر جان بوجھ کر کے رمضان المبارک کے 1 روزے کو بھی ترک کر دیتا ہے اور اس کی تلافی میں بعد میں قضا کر لے تو ہو جائے گا قضا، لیکن ان کے انوارات، ان کے برکات غیر رمضان میں آپ کو نہیں ملنے والا ہے۔ تو شریعت نے مسئلہ بیان کیا کہ اگر کوئی ایام معدودات رمضان کے روزے ہیں، 30 روزے ہیں، اسی طرح اگر کوئی مریض ہے، مریض کے سلسلے میں علماء فرمایا کہ ہم عام ڈاکٹروں کی بات کو نہیں مانیں گے۔ اگر ڈاکٹر منع کر رہا ہے تو انسان کی وہ حالات کے اوپر آتا ہے۔ ڈاکٹر منع کر رہا ہے کہ آپ روزہ مت رکھو، لیکن جو ڈاکٹر ہم کو منع کر رہا ہے وہ ڈاکٹر مسلم ہے یا غیر مسلم ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اول درجہ یہی ہے کہ جو ڈاکٹر آپ کو منع کر رہا ہے وہ ایمان والا ہو، مسائل سے واقف ہو، اس کے دلوں میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہو۔ اگر ایسے ڈاکٹر اور طبیب آپ کو منع کر رہا ہے کہ آپ روزہ مت رکھو تو شریعت اجازت دیتی، لیکن اگر بعد میں آپ ٹھیک ہو گئے تو آپ کو اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ یہ بھی مسئلہ ہے، آپ ٹھیک ہو گئے تو قضا اس کی کرنی پڑے گی۔ لیکن ذرا سی کے اوپر، بہانے کے اوپر ہم کام کرتے ہیں، ہم کو تکالیف ہوتی ہے، روزہ نہیں رکھتے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کر کے وہ روزہ چھوڑ رہا ہے تو کھلم کھلا انسان وہ گناہ کرنے والا ہے۔ تو ہم روزے کے مسائل کو علماء سے پوچھیں۔ بعض مرتبہ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، جیسے بعض عورتیں حمل سے ہوتی ہے، اب شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر وہ حمل کے حالت میں ہیں، اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو اللہ نے اس کے اوپر روزے کو معاف کر دیا۔ اسی طرح بعض عورتیں دودھ پلانے کے مدت میں، اور دودھ پلانے کی مدت 2 سال تک ہے، کہ ایسی حالت ہے کہ وہ بچہ صرف ماں کے دودھ ہی کو پیتا ہے۔ اگر وہ ماں اب روزہ رکھتی ہے تو بچے کو تکلیف ہوتی ہے دودھ پلانے میں، تو علماء نے فرمایا کہ ہاں اب یہ عذر میں داخل ہے، وہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن اگر وہ بچہ ماں کے دودھ کے علاوہ بھی وہ کچھ کھا رہا ہے، باہر کا بھی دودھ پی رہا ہے بسہولت، تو علماء نے فرمایا کہ اول افضل یہی ہے کہ وہ عورت بھی روزہ رکھے، اس کے لیے افضلیت اسی میں ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، روزے کے مسائل کو آپ سیکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے
روزے کو سن 2 ہجری میں فرض کیا کہ بعض ایسے عبادات ہیں جو اس کا بدن سے تعلق ہوتا ہے، جیسے نماز ہے اور روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ تو نماز کا تعلق اور روزہ کا تعلق اس کا بدن سے ہے، یہ بدنی عبادت ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا ساتھی دیکھ لے گا کہ یہ آدمی نماز پڑھتا ہے۔ ایک آدمی روزہ رکھا ہوا ہے، پتہ چل جائے گا یہ آدمی، اس عبادت کا تعلق بدن سے ہے۔ زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، اس کا تعلق مال سے ہے۔ حج علماء فرمایا کہ اس کے اندر یہ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے۔ مالی عبادت کس طرح کہ جب ایک آدمی اپنے ملک سے گھر بار کو چھوڑ کے جائے گا تو حج کے ایام متعین ہیں، لاکھوں لاکھ روپیہ اس کے پیچھے خرچ کرنا پڑتا ہے، یہ مالی عبادت ہے۔ اور بدنی عبادت جب وہاں جائیں گے تو طواف کرنا پڑے گا، صفا مروہ کی سعی ہے، میدان عرفات ہے، مزدلفہ ہے، کنکریاں، شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، اس کا تعلق بدن سے ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ان قریب اب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوگا، اور علماء نے فرمایا کہ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ایک کتاب ہے استقبال رمضان۔ بعض اللہ والوں نے کتابیں لکھی ہے کہ رمضان شروع ہونے سے 1-2 دن پہلے آپ اس کتاب کو پڑھ لو، یعنی رمضان کی استقبال۔ آدمی کو چاہیے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے 1-2 روز پہلے تنہائی میں بیٹھے، صلاۃ الشکر 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد استغفار کرے، درود شریف پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ، آپ ہی کے فضل و کرم سے آپ مجھ کو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر داخل فرما رہے ہیں۔ یا اللہ، رمضان المبارک کا مہینہ دن ہو رات ہو، پورے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر یا اللہ میری آپ حفاظت فرما، اور زیادہ سے زیادہ مستعدی کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ جو عمل آپ نے کرنے کے لیے حکم دیا ہے یا اللہ اس کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری۔ دوسرے نمبر پر فرمایا علماء نے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن اور روزے سے اس کا ایک تعلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات دینے کی باری آئی تو اللہ نے کہا کہ 30 روز 40 روز تک پہلے کوہ طور پر آؤ، اور اسے روزہ رکھوایا، پھر اللہ نے تورات دی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دینے کی باری آئی تو اس کو بھی کہا کہ پہلے روزے رکھو تب دینے کی باری۔ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن جب نازل ہونے کا سلسلہ ہوا نبی بننے سے پہلے اور قرآن کے نزول سے پہلے، 1 مہینہ تک اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے اور جا کر کے اللہ سے مراقبہ کرتے تھے، اللہ سے تعلق کرتے تھے۔ اور ہر رمضان جب یہ سلسلہ ہوا، اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کے نزول کا سلسلہ ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے لاتے تھے، تو ہر رمضان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے تھے قرآن کریم کا۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن کا دور سنانا ایک مستحب عمل ہے، دور سناتے ہیں۔ اور اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ کم سے کم آدمی کو چاہیے کہ کم سے کم 2 ختم تو کر ہی لے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر۔ اور یہ کوئی مشکل بات نہیں میرے بھائی اور دوستو، کرنے والے اللہ کے نیک بندے روزانہ 1 قرآن ختم کرتے تھے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخ کو دیکھو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخ کو دیکھو، امام احمد بن حنبل بڑے بڑے اکابر ہیں جس کو قرآن سے تعلق تھا، شغف تھا، اور وہی انسان رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت میں اضافہ کرتا ہے جو غیر رمضان میں بھی جس کا تعلق قرآن سے زیادہ ہے۔ ایک تجربے کی بات ہے،
جو انسان رمضان کے مہینے کے علاوہ بھی قرآن زیادہ پڑھتا ہوگا وہی انسان غیر رمضان المبارک کے اندر بھی زیادہ پڑھے گا. اور جو انسان 11 مہینہ قرآن سے اس کا تعلق نہیں ہے، قرآن سے اس کی محبت نہیں ہے، عظمت نہیں ہے، وہ بھی تو پڑھ لیتا ہے لیکن بہت مشکل سے 1-2 ختم کر سکتا ہے، بہت مشکل سے. تو اللہ سے دعائیں کریں اور قرآن کریم کے پیچھے ہم محنت کریں. بعض نوجوان قرآن کریم پڑھنا نہیں سیکھتے ہیں، نہیں جانتے، تو اللہ نے اس کے پاس موقع دیا ہے. آپ علماء کے پاس بیٹھو، حفاظ کے پاس بیٹھو، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آپ اس سے پڑھو. اور یہ قرآن کریم تو میرے بھائیو دوستو ایک اللہ کا معجزہ ہے. جتنا انسان اس کے پیچھے محنت کرے گا اللہ اس کے قبول کرے گا. ابھی حافظ عبدالغفور صاحب کا ایک مہینے پہلے بہار کے علاقے کے اندر غالباً سپول کے اندر سفر ہوا تھا، تو ایک لڑکی نے 18 مہینے میں حفظ مکمل کیا، 18 مہینے میں. اب وہ لڑکی کے والد جو عالم تھے، حافظ صاحب وغیرہ نے پوچھا کہ لڑکی اور 18 مہینے میں حفظ مکمل کیا بات ہے؟ تو عالم صاحب نے بتایا کہ اصل میں مولانا یہ ہوا کہ میرا لڑکا حافظ بن رہا تھا اور وہ لڑکا حافظ بننے سے پہلے وہ انتقال ہو گیا. میرے دل کو تکلیف ہوئی، میں بہت غم محسوس کیا کہ کاش میرا بیٹا حافظ بن جاتا تو میرے لیے آخرت کے اندر کام آتا. لیکن اللہ نے میرے دل کے اندر بات ڈالی. میری ایک چھوٹی لڑکی تھی، میں اس کو مدرسے میں داخل کیا اور داخل کرنے کے بعد اللہ نے میری دعا مکمل کی اور بیٹے کے جگہ بیٹی کو اللہ نے حافظ بنا دیا. یہ قرآن کریم کا ایک معجزہ میرے بھائی اور دوستو. تاریخ فرشتہ ایک کتاب ہے کہ انگریز لوگ جب قرآن کریم کے اندر گھروں کے اندر مسجدوں کے اندر گھس کر کے وہ لوگ نکال کے جلا رہا تھا، تو راجستھان کے اندر ایک عورت تھی، بوڑھی عورت، اس نے ارادہ کر لیا کہ کسی حال میں بھی انگریز کے ہاتھ میں قرآن کو جانے نہیں دوں گے. اور رات کو چھپ کر کے وہ قرآن لے کے گھر سے باہر نکل گئی اور جنگل کے اندر چلی گئی. علماء فرماتے ہیں کہ 15 روز کے قریب وہ جنگل میں رہی. جب بارش ہوتی تو قرآن کریم کو بوڑھی عورت اپنے سینے سے لگا کر کے بیٹھ جاتی تاکہ پانی کے قطرے اس پر نہ پڑے. تو اللہ تو عالم الغیب سارے حالات کو دیکھ رہے تھے. پتہ چلا اس بوڑھی عورت کو کس علاقے سے انگریز نکل گیا ہے، لیکن اللہ کو یہ ادا اتنا پسند آیا کہ جب بوڑھی ماں بوڑھی عورت گھر واپس آئی قرآن کریم کو لے کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامت کے طور کے اوپر 30 پارے اللہ نے اس کو محفوظ کر دیے. اللہ چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں. تو میرے بھائی اور دوستو قرآن کریم سے ہمارا تعلق ہو، اور ہو سکے تو ہم قرآن کریم کا ترجمہ بھی پڑھیں. تحفہ تراویح اب تو مرحوم ہو گئے مفتی عبدالرحیم صاحب فلائی رحمۃ اللہ علیہ، اس نے تحفہ تراویح کتاب لکھی ہے 1.25 پارے کے عنوان سے. آپ اس کو پڑھو، 5 منٹ بھی پڑھنے میں نہیں لگے گا. پتہ تو چلے گا کہ قرآن کریم کی جو تراویح ہم پڑھ رہے ہیں اللہ اس کے اندر کیا کہنا چاہتے ہیں. ورنہ میرے بھائی اور دوستو آدمی قرآن کریم تو سن لیتا ہے تراویح میں، ثواب سے خالی نہیں ہے، لیکن ایک آدمی اگر اس کو ترجمہ معلوم رہتا ہے، کچھ اس کے نزول شان نزول معلوم ہوتے، اس کو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، دل کے اندر خوشی ہوتی ہے. بعض علماء نے یہاں تک فرمایا کہ آدمی روزانہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر 1 پارے کا ترجمہ 1.25 پارے کا ترجمہ سرسری طور پر دیکھ لے. لیکن یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے. اگر آدمی ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک اگر وہ 1-1 رکوع بھی ترجمہ دیکھتا ہے تو اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ سال بھر میں ہو سکتا ہے کہ پورے قرآن کریم کا ترجمہ اس کی نگاہوں کے سامنے گزر جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک نور رکھا ہے میرے بھائی اور دوستو. تو قرآن کریم ہم کثرت کے ساتھ پڑھیں. بعض ایسے کام ہیں جو غیر رمضان میں نہیں کر سکتے. مثال کے اوپر تراویح کی نماز جماعت کی شکل میں ہے. آدمی فرض نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا غیر رمضان میں، لیکن وہی اللہ کی محبت میں آدمی 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ تک بھی امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کے وہ تراویح کی نماز پڑھتا، اللہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. تو تراویح کی نماز ہمارے دل میں عظمت ہو،
کہ یہ بھی اللہ کا ایک حکم ہے۔ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آخری عشرے کے اندر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آخری عشرے کے اندر مسجد نبوی کے اندر ایک چٹائی کا خیمہ تیار کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی نہیں۔ تو اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں ایک دن اپنے حجرہ سے باہر نکلے اور نماز شروع کی، تو بعض صحابہ شریک ہو گئے۔ دوسرے دن بھی اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور نماز شروع کی، دوسرے روز بھی صحابہ جمع ہو گئے۔ 3 دن تک یہ سلسلہ رہا۔ پھر صحابہ کرام کے کانوں کے اندر یہ بات پہنچ گئی کہ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی شکل میں تراویح پڑھ رہے ہیں۔ جب بہت زیادہ لوگ حاضر ہو گئے تو چوتھے روز اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ سے نہیں نکلے، تو صحابہ کرام نے یہاں تک علماء نے فرمایا کہ کھنکھارنا شروع کیا، آوازیں تکبیر سبحان اللہ الحمدللہ کہنا شروع کیا، اور یہ لوگ سمجھ رہے تھے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام میں ہو، لیکن اس روز اللہ کے رسول باہر نہیں تشریف لائے۔ صبح ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھانے کے بعد تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ جو حرکت کر رہے تھے وہ ساری حرکت مجھ کو معلوم ہے، میں باہر اس لیے نہیں نکلا کہ اگر نکلتا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر تراویح کی نماز فرض نہ کر دے جس کی وجہ سے تم کو تکلیف ہو۔ خیر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آخری دور تھے ان کے کچھ، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زمانے خلافت میں بہت سارے مسائل تھے، تو تراویح 20 رکعت کی جماعت کی شکل میں شروع نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ابتدائی زمانات کے اوپر بھی حالات آئے، لیکن آخری سالوں کے کچھ سالوں کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ مسجد نبوی کے اندر اس زمانے میں کئی جگہ تراویح ہوتی، لیکن حضرت عمر فاروق نے یہ کیا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا۔ فرض نماز خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتے تھے، اور 20 رکعت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ منظر دیکھ کر کے اس زمانے میں جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے سب خوش ہوئے، اور اس زمانے سے لے کر کے سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور چاروں ائمہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ چاروں امام 20 رکعت کے جماعت کے ساتھ قائل ہے۔ بعض لوگوں نے آگے چل کر کے اختلافات کیا، لوگ اس کے اندر اختلافات کے اندر پڑ گئے۔ بعض علماء نے سمجھایا کہ اب 20 رکعت تراویح ہوتی تھی حرم شریف میں، تو جو لوگ شروع سے لے کر کے پڑھ رہے ہیں 20 رکعت تو وہ پورے قرآن کریم ایک ترتیب سے سن لے گا، لیکن ایک آدمی اگر 8 رکعت پڑھ کے نکل جاتا ہے، دوسرے دن جب وہ تراویح میں امام حرم کے پیچھے پڑے گا تو اس کا بیچ کا تو چھوٹا ہوا ہوگا۔ جب شروع سے لے کر کے 20 رکعت پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے آسانیاں ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم تراویح کی عظمت دلوں کے اندر پیدا کریں، اور اللہ کا حکم سمجھ کر کے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے رمضان میں تراویح کی نماز اللہ نے اس کو سنت قرار دیا ہے۔ جو لوگ 10 دن کے اندر 15 دن کے اندر سن لیتے ہیں تو اس نے ایک سنت پر عمل کیا، دوسرا سنت یہ باقی ہے کہ پورا رمضان مبارک کے مہینے میں وہ تراویح پڑھے، ایک سنت عمل ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، روزے کو ہم ایک حکم سمجھے اللہ کا، کہ اللہ نے یہ روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ بعض علماء نے مثال دیا کہ ایک آدمی گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور گھر سے باہر نکلتا ہی نہیں ہے۔ اب بادل آ کر کے اپنا کام کیا، زوردار بارش ہوئی، اور بارش ہونے کے بعد لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا۔ جب بارش کے ایام ختم ہو گئے تب وہ آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے۔ اب اس کے گھر سے باہر نکلنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اب جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا تو اس کے لیے کامیاب ہوا۔ اسی طرح اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ اس نے کلام پاک کی تلاوت کی، استغفار، درود شریف، لا الہ الا اللہ کی کثرت، جنت کا حصول، جہنم سے پناہ، یہ سارے کام کیے اور اللہ کے حکم سے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے تو وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن اگر ایک آدمی نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزہ رکھ رہا ہے
نہ تراویح کی فکر کر رہا ہے، نہ نماز کی فکر کر رہا ہے، کہ اس کے ایام تو گزر لیکن اس کے لیے خسارے کا وقت ہے۔ تو روزہ جب ہم رکھیں تو روزے کے کچھ آداب ہیں۔ سب سے پہلے علماء نے فرمایا کہ سب سے پہلے تصحیح نیت ہو، نیت کی تصریح ہو۔ یہ ایک آدمی کہتا ہے کہ ایک آدمی مرا ہوا، ایک آدمی زندہ ہے، دونوں کا جسم پڑا ہوا ہے، لیکن زندہ آدمی اپنے ہاتھ سے وہ حرکت بھی کر رہا ہے، زبان سے بول بھی رہا ہے، آنکھ سے دیکھ بھی رہا ہے، پاؤں سے چل بھی رہا ہے، اور مردہ آدمی نہ آنکھ سے دیکھتا ہے، زبان سے کچھ نہیں بول پا رہا ہے، پاؤں سے نہیں چل پا رہا ہے۔ تو اسی طرح ایک آدمی اگر وہ رمضان المبارک کے مہینے کی عظمت کو سمجھ لیا تو سارے احکام وہ کریں گے، حکم اللہ کے پورے، اور خوشی کے ساتھ کریں گے۔ لیکن ایک آدمی رمضان المبارک کی عظمت اس کے دلوں کے اندر ہی نہیں ہے، نہ نماز کی فکر کر رہا ہے، نہ تراویح کی فکر کر رہا ہے، وہ مرے ہوئے انسان کے مانند ہے۔ وہ تو روزے کے آداب ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد ہماری آنکھوں کی حفاظت ہو، آنکھ غلط جگہ استعمال نہ کریں ہم، کیونکہ آنکھ بھی زنا کرتا ہے، ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور گناہ کے جتنے اسباب ہیں زیادہ تر آنکھ کا اس کا دخل ہوتا ہے، دماغ تو بعد میں کام کرتا ہے۔ یعنی ایک آدمی نے غلط چیز کو آنکھ سے دیکھا، اس کے اثرات دماغ کے اوپر پڑے، پھر دماغ نے سوچنا کیا، پھر ہاتھ نے کام کیا، تو آنکھوں کی حفاظت۔ یعنی اللہ نے جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا، اس سے بعد آ جائے آدمی اپنے آنکھوں کو قرآن کریم کی تلاوت کے پیچھے استعمال کریں، دینی کتابوں کے پیچھے استعمال کریں۔ آنکھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، زبان سے نہ غیبت کرنی ہے، نہ چغلی کرنی ہے، کیسی ایسی باتیں ہم دوسرے کو نہ کہہ دیں کہ اس کو تکلیف ہو جائے سامنے والے کو۔ زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، کان کی حفاظت کے اندر غلط چیزوں کو ہم نہیں سنیں گے، گانا وغیرہ ہے اور دوسرے ایسے خرافات کی چیزیں ہیں جس کے وجہ انسانوں کے دل و دماغ کے اوپر غلط اثر پڑتا ہے۔ کان کی بھی حفاظت، ہاتھ کی بھی حفاظت، اپنی ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کسی کو ماریں گے نہیں، برا بھلا نہیں کہیں گے۔ پاؤں کی حفاظت، پاؤں سے غلط جگہ ہم نہیں جائیں گے، پاؤں سے غلط جگہ ہم چل کر کے نہیں جائیں گے۔ اسی طرح رمضان مبارک کے مہینے کے اندر افطار جب آدمی کرنے بیٹھے تو حلال پیسے کے ذریعے سے افطار کرے، اور رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اپنے آپ کو اتنا کھانا کھانے کا عادی نہ بنا لے کہ جو اس کو تکلیف ہو جائے، کہ کبھی کبھی کچھ بھوکا بھی رہے تاکہ اس کے احساسات موجود ہو، اور مالدار آدمی کو غریب کی فکر ہو کہ غریب لوگ کیسے زندگی گزارتے ہوں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، رمضان مبارک کا مہینہ عنقریب شروع ہونے والا ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کے حق میں رمضان مبارک کا مہینہ عافیت کا منائے، اور اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اس کو پابندی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے شرور سے، فتن سے، بلا آفات سے اللہ تعالی ہم لوگوں کی پوری حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ